بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام بچے مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم اپنے پروگرام بچے اور بڑے جوش کے ساتھ بچے اور بڑے میں حاضر ہیں. پیارے بچوں، جس پروگرام میں ہوتی ہے ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز جن کے ذریعے آپ حاصل کر سکتے ہیں بہت سی دینی معلومات. اور ہاں، ہر بار کی طرح اس بار بھی آج ہمارے پروگرام میں ہمارے ایک خاص مہمان موجود ہیں جن کا نام ہے سید ثاقب حسین شاہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سید صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، تعارف ہوا ہمارے گیسٹ کا. اپنے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں اور فارمیٹ کے حساب سے قرآن پاک کی تلاوت کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں قاری صاحب؟ الحمدللہ. آپ سنائیں. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ عز و جل. اللہ پاک آپ کو دو جہاں کی برکت نصیب فرمائے. جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنی قرآن پاک کی تلاوت. اب انشاءاللہ تعالی اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے کلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم اپنے سیگمنٹ کلام میں آ چکے ہیں جس میں ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے. جی حسین بھائی سے آج نعت سنیں گے. حسین بھائی کون سی نعت سنا رہے ہیں آج؟ مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا. جی شروع کیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا
صدقے کیا پار دی اپنی جان روح تسکین پائے تو پائے کہاں کس طرح دور رہ کر جیے گا یہاں کس طرح دور رہ کر جیے گا یہاں دور دل رہے مدینے سے موت بہتر ایسے جینے سے کس طرح دور رہ کر جیے ہو یہاں جب کہ سب کچھ ہمارا مدینے میں گئے مداورا جو مصیبت کا ہے مدینے میں مداورا جو مصیبت کا ہے مدینے میں مجھے بھی لوگ ستاتے ہیں میں بھی آؤں گا آقا مجھے بھی لوگ ستاتے ہیں میں بھی آؤں گا آقا مدینے کا فیلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا غلام آپ کے جتنے غریب ہو پھر بھی غلام آپ کے جتنے غریب ہو پھر بھی غلام آتے ہیں جاتے ہیں میں بھی آؤں گا آقا غلام آتے ہیں جاتے ہیں میں بھی آؤں گا آقا حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا یہ کیا ہوا اجاگر کو آج محافل میں یہ کیا ہوا اجاگر کو آج محافل میں بس ایک رٹ ہی لگاتے ہیں میں بھی آؤں گا آقا بس ایک رٹ ہی لگاتے ہیں میں بھی آؤں گا آقا مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا آقا حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو دو جہاں کی برکت نصیب فرمائے ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے آمین آمین یہ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین ہم نے اپنے پروگرام میں کلام کو بھی شامل کیا اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب اپنے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے گیسٹ سے سوالات بچے اور بڑے
کڈز مدری چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ کا فارمیٹ کچھ یوں ہے کہ ہمارے یہاں پر موجود بچے گیسٹ سے، ہمارے شاہ صاحب سے، سید صاحب سے کچھ سوالات کریں گے اور آپ کچھ انوکھی انفارمیشن دیتے ہوئے ہمیں جوابات ارشاد فرمائیں گے اور بچوں کی اچھی تربیت بھی فرمائیں گے۔ چلیے ہم بڑھتے ہیں شاہ صاحب کی جانب اور بچوں کے سوالات کو بھی شامل کرتے ہیں اور شاہ صاحب کے جوابات کو بھی شامل کرتے ہیں۔ خیر تو ہے بھائی، آسان سوال ہیں یا آسانی آسانے کے لیے تو نہیں نا کوئی خاص سوال؟ میرا تو فرسٹ ٹائم ہے یہاں پر۔ آسان ہے نا سوال؟ آسان ہی ہے، بچے ہیں ابھی، بچے جیسے سوال ہے، اچھا بچوں جیسے سوال ہے، چلو بھائی بچے بچے جیسے کریں گے۔ چلو ٹھیک ہے، دے دیں گے انشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدری چینل کے ناظرین، ہمارے پاس یہاں پر بنا لیتے ہیں ہم ٹیم اے اور ٹیم بی۔ اب ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے جیسے پاور میں ہاتھ کھڑے ہوں گے تو اس ٹیم سے پہلے لیں گے، ٹھیک ہے؟ کون سوالات شروع کرے گا؟ کون پہلا سوال کرنا چاہے گا؟ پہلے ٹیم بی سے شروع کرتے ہیں۔ یہاں پہ پہلا ہاتھ کھڑا ہوا ہے۔ کیا بچوں کو اکیلے گھر سے باہر جانا چاہیے؟ ماشاءاللہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ انس۔ بچوں کو اکیلے گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے جب تک آپ کے ساتھ آپ کے ابو جان نہ ہوں یا بڑے بھائی جان نہ ہوں، ان کے بغیر گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ اصل ہوتا یہ ہے پیارے بچوں کہ کبھی آپ گھر سے باہر نکلیں، اکیلے ہوں گے، اللہ نہ کرے راستے میں کوئی حادثہ پیش آ جائے، اور یوں بھی ہوتا ہے کہ کوئی پکڑ کے بھی لے جا سکتا ہے، گر بھی سکتے ہیں، چوٹ آ سکتی ہے، تو اس لیے اکیلے گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے، اپنے کسی بڑے کے ساتھ یعنی والد صاحب کے ساتھ یا بڑے بھائی جان کے ساتھ جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ سب اگر چھوٹا بھائی ہو تو چھوٹے بھائی کو بھی چھوٹے بھائی کے ساتھ نہیں جانا چاہیے۔ چھوٹا بھائی ہے، اب دونوں ہی چھوٹے چھوٹے ہیں، دونوں کو چوٹ لگ سکتی ہے، دونوں کو اللہ نہ کرے گاڑی ٹکر لگا دے، پھر دونوں کو کون اٹھا کر کہاں لے جائے گا؟ مشکل ہو جاتی ہے نا۔ والد صاحب ہوں گے تو فوراً اٹھا لیں گے، اٹھا کر اللہ نہ کرے کبھی چوٹ لگتی ہے یا کوئی بھی حادثہ پیش آنے سے بچت ہو جائے گی۔ کب؟ کہ جب ہم اپنے بڑے کے ساتھ جائیں گے، ابو جی کے ساتھ جائیں گے، والد صاحب کے ساتھ جائیں گے، پھر انشاءاللہ ہمیں کم سے کم چانسز ہیں نقصان ہونے کے۔ انشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں، ہمیں کن کے ساتھ گھر سے باہر جانا چاہیے؟ اپنے بڑوں کے ساتھ۔ اپنے بڑوں کے ساتھ۔ اب بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب۔ یہاں سے کون سوال کرے گا؟ جی پیچھے والے کو مائک دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن بچوں کو قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا وہ بچے قرآن پاک کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ جی قرآن پاک کو ہاتھ لگا سکتے ہیں جن کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ بچے بھی اپنی عادت بنائیں کہ پہلے وضو کر لیں، ٹھیک ہے؟ پھر وضو کرنے کے بعد قرآن پاک کو ہاتھ میں لیں اور سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں مدنی چینل کے ناظرین، کڈس مدنی چینل کے ناظرین سے بھی گزارش کروں گا، آپ اپنے بچوں کو مدرسۃ المدینہ میں ضرور بھیجیے، داخلہ کروائیے۔ انشاءاللہ آپ کے بچوں کو اللہ نے چاہا تو بہترین انداز میں قرآن پاک پڑھایا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کسی کو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھنے آتا تو مدرسۃ المدینہ کا انتخاب کیجیے، انشاءاللہ اچھا قرآن پاک پڑھنا آئے گا، ٹھیک ہے؟ بہرحال آپ نے جو سوال کیا ہے کہ قرآن پاک کو ہاتھ میں لے سکتے ہیں، ضرور لے سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ۔ ٹیم بی کی جانب بڑھتے ہیں۔ ٹیم بی سے کون سوال کرنا چاہے گا؟ جی ان کو مائک دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بچے بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ، بچوں کو بیٹھ کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ عادت بنانی چاہیے کہ بچے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، ٹھیک ہے؟ جی ٹیم بی سے سوال ہوا، پھر آتے ہیں ٹیم اے کی جانب۔ ٹیم اے سے کون سوال کرنا چاہے گا؟ جی ان کو مائک دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا تسبیح پڑھتے ہوئے باتیں کر سکتے ہیں؟ تسبیح پڑھتے ہوئے، اللہ پاک کا ذکر کرتے ہوئے یا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے، دیگر ذکر اذکار کرتے ہوئے باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ادب یہی ہے کہ جب ہم تسبیح پڑھ رہے ہوں، یقیناً اللہ پاک کا ذکر کر رہے ہوں گے، درود پاک پڑھ رہے ہوں گے، تو اس وقت باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ادب یہی ہے، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ۔ ٹیم اے سے پھر سوال ہو گیا، ٹیم اے کے بچوں نے پھر سوال کیا۔ اب واپس ٹیم بی کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہاں سے کون سوال کرے گا؟ ان کو مائک دیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بچوں کو امی ابو کا ہاتھ چومنا چاہیے؟ کیا بچوں کو امی ابو کا ہاتھ چومنا چاہیے؟ سبحان اللہ، ضرور چومنا چاہیے، ہر روز چومنا چاہیے۔ آپ جب اسکول جا رہے ہوں یا مدرسے جا رہے ہوں تو ضرور امی کا ہاتھ چومیں، ابو کا ہاتھ چومیں۔ یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ وہ اچھے بچے ہوتے ہیں کہ جو اپنے امی ابو کے ہاتھ چومتے ہیں۔ ہاتھ چومنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ ان کا ادب کر رہے ہیں، ان کا احترام کر رہے ہیں۔ اور اللہ پاک قرآن پاک میں بھی ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کا فرماتا ہے، اور کئی ایک احادیث میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں اسی چیز کا درس دیا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ ادب سے پیش آئیں۔ لہٰذا ضرور چومنے چاہیے۔ یہاں جتنے بچے موجود ہیں یا ہمیں کڈس مدنی چینل کے ذریعے جو بچے دیکھ رہے ہیں، نیت کریں سارے بچے کہ انشاءاللہ ہر روز اپنی امی ابو کے ہاتھ چوما کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ پیارے بچوں، ٹیم بی سے سوال ہو چکا، اب ٹیم اے کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہاں سے کون سوال کرے گا؟ آپ کریں گے؟ جی آپ سے یہ صاحب سے سوال کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچے جب کسی سے ناراض ہو تو کہتے ہیں میں آپ سے کرتی ہوں، کیا اس طرح کرنا اچھی بات ہے؟ بچوں کو بھی ایک دوسرے سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تو مسلمان ہیں، اللہ پاک کا کروڑ احسان کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور مسلمان کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض نہیں ہو۔ بچوں کو بھی ایک دوسرے سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اچھے بچے ایک دوسرے سے ناراض پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بچوں نے بڑے ہی انفارمیٹیو کوشچنز کیے، اور ہمارے گیسٹ، ہمارے مہمان نے بڑے ہی پیارے انداز میں ان سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے۔ تو چلیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سیگمنٹ میں ہمارے گیسٹ، ہمارے سید صاحب ہمیں کچھ انوکھی انفارمیشن بھی بتائیں گے جو بچوں کے لیے بھی مفید یعنی فائدہ مند ہے اور بڑوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی انشاءاللہ۔ جی سید صاحب۔ پیارے پیارے بچوں، آج ہم سنیں گے یاجوج ماجوج کے حوالے سے کہ یاجوج ماجوج کہاں ہیں۔ یاجوج ماجوج کہاں ہیں، آپ سارے سنیں گے انشاءاللہ۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین سے بھی گزارش کریں گے جم کے بیٹھے رہیے، انشاءاللہ بڑی زبردست انفارمیشن ہے۔ اللہ نے چاہا تو آپ کو علم دین کا ڈھیروں خزانہ حاصل ہوگا اور بہترین یہ انفارمیشن ملے گی یاجوج ماجوج کے حوالے سے۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یاجوج ماجوج ہزاروں سال سے اس زمین پر موجود ہیں، ہزاروں سال سے، یہ آج سے نہیں بلکہ ہزاروں سال سے ہیں۔ اچھا، یہ کہاں موجود ہیں، کیا کرتے ہیں؟ پیارے پیارے بچوں، انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے، ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کہاں ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہم جب اپنی اس انفارمیشن کو آگے بڑھائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یاجوج ماجوج یہ کہاں ہیں، کون لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ تھے، ان کی ہسٹری کیا ہے، انشاءاللہ آگے پتہ چلے گا ہمیں۔ پیارے بچوں، ابتداً تو یہ سماعت فرمائیے کہ یہ سب کے سب انسان ہیں۔ کیا ہیں؟ لیکن مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں۔ انسان ہیں لیکن کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ اچھا پیارے بچوں، یہ اس طرح کے خطرناک قسم کے انسان ہیں کہ جس جانور کے پاس سے گزرتے یا کسی درخت کے پاس سے گزرتے، جانور کو بھی کھا جاتے اور اس درخت کو بھی کھا جاتے، اللہ کی پناہ۔ یہ اس طرح کے خطرناک قسم کے انسان ہیں۔ پیارے بچوں، ایک اور بات کہ ان کے بال اتنے لمبے لمبے کہ یہ اپنے بالوں سے ہی اپنے پورے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ ہم تو کپڑا پہنتے ہیں نا، اور ہوتا یہ ہے کہ پیارے بچوں، ان کے درمیان معاملہ یہ ہے کہ ان کے درمیان ایک بہت بڑی دیوار ہے، جہاں پر یہ ہیں، دیوار کی دوسری طرف لوگ بستے ہیں اور دیوار کے ایک طرف یاجوج ماجوج جو قوم ہے، جو انسان ہے لیکن کافر ہیں، یہ بستے ہیں۔ واقعہ کیا ہے کہ کیوں یہ دیوار کے پیچھے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا والے دیگر جو انسان ہیں وہ ان سے سیف رہیں، محفوظ رہیں،
امن میں رہیں، اس لیے انہیں دیوار کے پیچھے کر دیا گیا۔ اب یہ کیا واقعہ ہے، کس نے یہ دیوار بنائی کہ اتنے خطرناک جو درخت کو کھا جائیں، انسانوں کو کھا جائیں، اور وہ دیوار کے پیچھے ہیں؟ یہ ہسٹری کیا ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی سماعت فرمائیے۔ پیارے بچوں، ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ جب اس زمین پر اللہ پاک کے ایک ولی کی حکومت تھی جن کا نام اسکندر اور لقب ذوالقرنین تھا۔ لقب کیا تھا؟ جی ہاں پیارے بچوں، یہ آپ کی شان ہے، اللہ پاک کے ولی۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے یہ خالہ زاد بھائی تھے، اللہ کے نبی ہیں حضرت خضر علیہ السلام، ان کے خالہ زاد بھائی تھے۔ انہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، یہ ایسے بادشاہ تھے ماشاءاللہ کہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ اور پیارے بچوں، حضرت اسکندر ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا ایک معمول تھا کہ آپ ڈیفرنٹ کنٹریز کی طرف ٹریول کرتے تھے، سفر کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نارتھ کی طرف سفر کیا، یعنی سفر کے دوران آپ ترکستان نامی ایک شہر کی طرف گئے۔ وہاں پر دو پہاڑوں کے درمیان ایک طرف یاجوج ماجوج اور دوسری طرف ایک قوم آباد تھی۔ وہ لوگ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آئے، حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس، اور آ کر یاجوج ماجوج کی شکایت کی، کہا کہ یہ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، آپ ایسا کریں کہ آپ ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں، آپ کو ہم پیسے دے دیں گے۔ حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ میری مدد کریں اور میں ان کے درمیان دیوار بنا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حکم ارشاد فرمایا کہ ایک گڑھا کھودو، دو پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کے درمیان ایک گڑھا کھودو۔ کھدائی شروع کرتے ہیں پیارے بچوں، جہاں تک پانی آتا ہے وہاں تک گڑھا کھودا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، زمین کو اتنا کھودا گیا کہ پانی آ گیا، یعنی اتنا گہرا کر دیا گیا کہ پانی آ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اس حصے میں پتھر ڈالے، پتھر ڈلوا دیے، اور پھر ایک خاص قسم کی چیز ان پتھروں کے اوپر ڈالی کہ جن سے پتھر جم گئے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لوہے کے ٹکڑوں سے پہاڑ کی بلندی تک دیوار بنائی، اور پھر ان کے اندر لکڑیاں اور کوئلہ ڈالا، اور پھر آگ لگا دی، یہاں تک کہ جب آگ لگی پھر اس دیوار کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا۔ اب جب تانبا اوپر ڈلتا ہے تو ساری دیوار مضبوط ہو جاتی ہے۔ پیارے بچوں، حدیث پاک میں آتا ہے، سنیے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ بے شک یاجوج ماجوج روزانہ دیوار توڑتے ہیں، یعنی یہ ہر روز ان کا کام ہے، معمول ہے۔ وہ دیوار کے جو حضرت اسکندر ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیوار بنائی تھی، ان کو توڑتے ہیں، اس دیوار کو یہ یاجوج ماجوج توڑتے ہیں، ہر روز توڑتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب وہ مکمل ٹوٹنے قریب ہو جاتی ہے، پھر انہیں سورج کی شعائیں نظر آتی ہیں۔ پھر ان کا جو بڑا ہے وہ کہتا ہے کہ چلو باقی کل توڑیں گے، یعنی اگلے دن آئیں گے اور پھر توڑیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگلے دن اللہ پاک اس دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، یعنی ان کی ساری محنت ایک طرف ہو جاتی ہے، اور اللہ پاک اگلے دن پہلے سے بھی زیادہ اس دیوار کو مضبوط کر دیتا ہے۔ پیارے بچوں، جب ان کی قید کی مدت ختم ہو جائے گی تو اللہ پاک انہیں لوگوں کے سامنے ظاہر فرما دے گا۔ ہوگا یہ کہ اسی طرح جب یہ دیوار توڑ رہے ہوں گے اور انہیں سورج کی شعائیں نظر آئیں گی تو ان کا جو بڑا ہیڈ ہے وہ کہے گا کہ چلو آج چلتے ہیں، انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑیں گے۔ وہ انشاءاللہ کہے گا کہ انشاءاللہ ہم کل اس دیوار کو توڑیں گے۔ جب اگلا دن آئے گا تو پیارے بچوں، وہ دیوار پہلے جیسی مضبوط نہیں ہوگی، نہ ہی بڑی ہوگی، بلکہ اتنی ہی ہوگی جو انہوں نے کام کیا ہوگا، اور پھر بڑی آسانی کے ساتھ یہ اس دیوار کو توڑ دیں گے۔ یہ انشاءاللہ کہنے کی برکت انہیں نصیب ہوگی کہ اس دیوار کو توڑ دیں گے اور پھر لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ اچھا پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، شاید کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا، یہ تو بہت خطرناک قوم ہے، واقعتاً یہ بڑی خطرناک قوم ہے، تو یہ مریں گے کیسے؟ سب سے پہلی بات پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین،
یہ قیامت کے قریب یہ لوگ ظاہر ہوں گے، اس سے پہلے نہیں، بلکہ قیامت کے قریب یہ لوگ ظاہر ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ لوگ مر جائیں گے۔ پہلے تو جیسے یہ ظاہر ہوں گے تو پوری دنیا میں تباہی مچا دیں گے، اور پھر اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے مرنے کی دعا کریں گے، پھر یہ لوگ مر جائیں گے۔ پھر اللہ پاک کے حکم سے کچھ پرندے آئیں گے جو ان کی ڈیڈ باڈیز کو اٹھا کر جہاں اللہ پاک چاہے گا وہاں تک ان کی ڈیڈ باڈیز کو لے کر چلے جائیں گے، یوں ان کا اس زمین سے پھر خاتمہ ہو جائے گا، اور یہ مر جائیں گے۔ مریں گے کیسے؟ اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یوں یاجوج ماجوج کا اینڈ ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائیں گے۔ اس انفارمیشن سے ہمیں ایک بات ضرور ملتی ہے کہ ہمارا معمول ہونا چاہیے کہ ہم کوئی بھی جائز کام کرنے لگیں تو ہمیں انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ جی ہاں، انشاءاللہ کی برکات ہمیں ضرور نصیب ہوگی۔ دیکھیں یہ کافر قوم، کافر، لیکن یہ جب انشاءاللہ کہیں گے تو انشاءاللہ کی برکات انہیں نصیب ہوں گی۔ وہ جو دیوار وہ روزانہ توڑتے تھے، پھر مضبوط ہو جاتی تھی، پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی تھی، یہ اگلے دن آ کر بڑی آسانی کے ساتھ یہ دیوار کو توڑ لیں گے۔ جب غیر مسلموں کو انشاءاللہ کہنے کی برکات نصیب ہوں گی تو ہم تو مسلمان ہیں، الحمدللہ علی احسانہ، تو ہمیں انشاءاللہ کہنے کا معمول بنانا چاہیے۔ اور پھر دوسری بات پیارے پیارے بچوں، ہمیں اپنے ایمان کے لیے، ایمان کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں، اور پھر اللہ پاک کے جو نیک بندے ہوں، اللہ پاک کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ پاک کے جو اولیاء ہوتے ہیں، ان کی طرف بھی ہمیں رجوع کرنا چاہیے، ان سے بھی، یعنی اللہ پاک کے جو نیک بندے ہوں ہمیں ان سے دعائیں کروانی چاہیے کہ اللہ پاک ان کی برکات سے مشکلات کو دور فرما دیتا ہے۔ جیسے حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ پاک کے ولی، نیک بندے، لوگ پریشان تھے، ان کے پاس آئے تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لوگوں کی اس پریشانی کو دور کیا۔ یوں یاجوج ماجوج کا آپ نے بند باندھ دیا، دیوار کھڑی کر دی، اور قیامت کے قریب تک کے لیے یہ لوگ ظاہر نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر سید صاحب، آپ نے آمین۔ ہمیں انوکھی انفارمیشن دی۔ اور پیارے بچوں، آج کس کے بارے میں ہم نے سنا؟ کون بتائے گا؟ سب بتا دیں۔ یاجوج ماجوج۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں سنا، اور یہ کب ظاہر ہوں گے؟ قیامت سے کچھ دن قریب۔ قیامت سے قبل، قیامت سے پہلے یہ آئیں گے، اور کن کی دعا سے یہ ان لوگوں کا خاتمہ ہوگا، اینڈ ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے کچھ انوکھی انفارمیشن ہم نے اپنے گیسٹ سے حاصل کری۔ جو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ایک وقت میں دو کام۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم اپنے سیگمنٹ ایک وقت میں دو کام میں حاضر ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہوگا کچھ یوں، یہاں ایک بچے کو بلایا جائے گا جو ہمیں ایک اسٹوری سنائے گا، اور جو وائٹ بورڈ آپ دیکھ رہے ہیں نا بچوں، وائٹ بورڈ، جی پیارے بچوں، اس وائٹ بورڈ کو فل کرنے کے لیے ہم اپنے گیسٹ کو بلائیں گے جو آج ہمیں اس وائٹ بورڈ پر سورتوں کے نام اور اسلامی مہینوں کے نام لکھ کر بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مہمان کو اسٹوری بھی سننی ہے۔ اچھا، آپ کو اسٹوری بھی سننی ہے؟ دو کام کرنے ہیں؟ جی، ایک وقت میں دو کام۔ دو کام، چلیں جی انشاءاللہ کریں گے۔ پھر اسٹوری مکمل ہونے کے بعد ہم ہمارے مہمان سے اسٹوری سے کچھ سوالات بھی کریں گے۔ ایسے بھی ہوگا؟ پھر ہمارے مہمان ایسی اچھی باتیں بتائیں گے جو ہمیں اس اسٹوری سے سیکھنے کو ملی۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کو پورا کرنے کی جانب، جس کا نام ہے ایک وقت میں دو کام۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، میں سید صاحب سے عرض کروں گا کہ آپ وائٹ بورڈ کی جانب تشریف لے جائیں اور ہمارے فہد بھائی ہمیں اسٹوری سنانا شروع کریں۔ صحیح، انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
پیارے بچوں، صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں ایک مسجد کے اندر داخل ہوا تو وہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تشریف فرما تھے، تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، 2 رکعت تحیۃ المسجد یعنی مسجد میں داخل ہونے کے بعد پڑھی جانے والی نفل ادا کر لو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں وہاں سے اٹھا اور 2 رکعت نماز ادا کرنے لگا۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے۔ ان میں سے یہ بھی سوال تھے، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، انبیاء اکرام علیہ السلام میں سے کتنے رسول ہیں؟ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء اکرام علیہ السلام میں سے 313 رسول ہیں۔ پھر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، پہلے نبی کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ پھر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا وہ نبی کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہیں؟ فرمایا، ہاں، اللہ پاک نے انہیں اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا ہے، یعنی اپنی قدرت اور طاقت سے پیدا فرمایا ہے اور آپ کے جسم مبارک میں روح ڈالی یعنی جان ڈالی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسٹوری ہوئی ختم اور ہمارے سید صاحب کا ٹائم بھی ہوا ختم۔ اب میں سید صاحب کو دعوت دوں گا کہ آپ اپنی جگہ پہ تشریف لے آئیں۔ چلیے جی۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، وہاں سید صاحب قرآن پاک کی سورتوں کے نام لکھ رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اسلامی مہینوں کے نام بھی لکھے اور یہاں اسٹوری بھی چل رہی تھی۔ اب شاہ صاحب کے لیے یہ ٹاسک ہے کہ آپ نے کتنی اسٹوری غور سے سنی ہے۔ اب انشاءاللہ اسٹوری سے سوالات بھی کرنے۔ آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس واقعے کو بیان کرنے والے صحابی رضی اللہ عنہ کا نام بتائیے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی آپ کا جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ، ایک وقت میں 2 کام تھے اور آپ نے پہلے سوال کا جواب بھی درست دیا۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر 2 ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کہاں کی؟ مسجد میں۔ جی آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا آپ سے تیسرا سوال یہ ہے کہ مسجد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بیٹھے تھے یا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی موجود تھے؟ اکیلے تشریف فرما تھے۔ جی سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ میرا آپ سے چوتھا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو کون سی نماز ادا کرنے کا حکم دیا؟ تحیۃ المسجد۔ سبحان اللہ، آپ کا جواب آپ کا جواب درست ہے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سید صاحب سے 4 سوالات ہوئے، چاروں کے 4 آپ نے درست دیے۔ سبحان اللہ، یہ ہوتا بڑا مشکل ہے کہ ایک وقت میں 2 کام کیے۔ یہاں اسٹوری بھی چل رہی تھی، وہاں صورتوں کے نام بھی تھے اور ساتھ میں اسلامی مہینوں کے نام بھی تھے۔ ہم بڑھتے ہیں 5ویں سوال کی جانب۔ سید صاحب، میرا آپ سے 5واں سوال یہ ہے کہ اس واقعے میں کس نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ ہمارا آپ سے آخری سوال اور چھٹا سوال یہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے اس سوال کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب ارشاد فرمایا تھا کہ انبیاء کرام میں کتنے رسول ہیں؟ 313 اور آپ کا جواب درست ہے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے اپنے شاہ صاحب سے 6 سوال کیے اور 6 کے 6 سوال کا جواب آپ نے درست دیا۔ یہ آپ کے حافظے کا بھی معلوم ہوتا ہے۔ یہاں اسٹوری بھی تھی، وہاں نام بھی تھے، صورتوں کے نام بھی تھے، اسلامی مہینوں کے نام بھی تھے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح آپ مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ میں اپنے سید صاحب کا، ہمارے گیسٹ کا، ہمارے مہمان کا شکریہ ادا کروں گا۔ آپ نے ہمیں قیمتی وقت میں سے اپنا وقت عطا فرمایا، جزاک اللہ خیرہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت پہنچا اختتام کو۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
बच्चे और बड़े बच्चे और बड़े अनोखी गो मालूमात। अच्छा, तस्वीर और पैगाम एक वक्त में दो काम। आओ देखें बच्चे और बड़े, बात है बच्चे और बड़े बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया